السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والصلاة والسلام على رسولنا محمد سيد الأولين والآخرين. مدد يا رسول مدد يا سادة أصحاب الرسول مدد يا مشايخنا دستور مولانا شاء الله فاز أحسن شاء محمد حفاظنا مدد طريقتنا الصحبة والخير في الجميع. ألا بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اولیاء اور اللہ کے محبوب بندوں کو نہ کوئی غم ہے نہ کوئی ڈر. کہتا ہے اللہ عز و جل. آج رمضان کی شروعات میں 3 رمضان کو 51 سال پہلے انگریزی کیلنڈر کے حساب سے اور 53 سال پہلے ہجری کیلنڈر کے حساب سے حضرت عبداللہ داغستانی نے دنیا بدلی تھی. وہ آخرت کو چلے گئے تھے. مولانا شیخ ناظم ان کی جگہ پر شیخ بن گئے تھے. یہ انہیں ان سے ملی تھی. حضرت عبداللہ داغستانی قطب ہیں، وہ سلطان الاولیاء ہیں، لیکن صرف 2 لوگ ہی اس بات کو سمجھے. وہ کہتے تھے کہ میرے 2 مرید ہیں، مولانا شیخ ناظم سائپرس سے اور شیخ حسین افندی آفرین سے. ان کا مقام اونچا ہو، وہ ان کی صحبت کو سمجھے اور ان کے لفظوں کو سمجھے، باقی نہیں سمجھ پائے. امتحان کے طور پر حالانکہ وہ سمجھتے نہیں تھے، انہوں نے پھر بھی کچھ باتیں بولی، لیکن لوگ بھاگ جایا کرتے تھے. اس کا مطلب ان میں حکمت تھی. مولانا شیخ ناظم تھے جنہوں نے لوگوں کو اکٹھا کیا. لاکھوں اور کروڑوں لوگ ان کے راستے پر آئے، اللہ کے راستے پر آئے. سچ کا راستہ جاری رہتا ہے، جو سچ نہیں ہے وہ بکھر جاتا ہے. اس لیے ہمیں ایسی چیزوں کے بارے میں ہوشیار رہنا چاہیے. ہمیں گمراہ نہیں ہونا چاہیے اپنی نفس کی سن کر. جو بھی بولتا ہے اس پر زیادہ دھیان دینے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے ہم نے کہا صرف 2 ہی لوگ ہیں جن پر دھیان دینا ہے. ان کے راستے صحیح تھے، انہوں نے راستہ نہیں چھوڑا. کیونکہ طریقت اور شریعت ایک ہیں، یہ الگ نہیں ہیں، ایک ہیں. یہ نہ کہیں کہ میں طریقت کو مانتا ہوں، میں شریعت کے بارے میں پرواہ نہیں کرتا. یہ غلط ہے. جب میں اللہ ہماری حفاظت فرمائے میں کہنے سے، ہم جب بھی حضرت عبداللہ داغستانی کے پاس گئے، ہم چھوٹے تھے، بالکل ہم چھوٹے تھے اور مدرسے میں پڑھتے تھے. وہ ہمیشہ جاری رکھنے کو کہتے تھے. وہ کہتے تھے کہ علم حاصل کرو، شریعت پڑھو. یہ ان کی نصیحت تھی ہمیں. باقی الگ الگ چیزیں کہتے تھے اور سمجھتے نہیں تھے. ایسے لوگوں سے کوئی فائدہ نہیں ہے. جیسے ہم نے کہا مولانا شیخ ناظم اور شیخ حسین افندی بہار تھے، اور یہ بہار جاری ہے. وہ خوبصورت راستہ جاری ہے. اللہ کی اجازت سے جو حق ہے وہ قیامت تک چلتا رہے گا. جو نہیں ہے سچ وہ کٹ جائے گا اور چلا جائے گا. اللہ ان کا مقام بلند کرے. ان کی ہمت ہمارے ساتھ ہو. یہ راستہ ان کی ہمت سے چلتا ہے، اللہ کی اجازت سے، نہیں تو یہ چل نہیں سکتا. جو صحیح ہے وہ جاری رہتا ہے. اللہ ہمیں صحیح راستے سے الگ نہ کرے. وہ ہمیں ہماری نفس کی نہ سننے کی توفیق عطا فرمائے. ہم خوبصورت لفظوں سے دھوکہ نہ کھائیں. ہمیں ہمیشہ سچی باتوں پر یقین کرنا ہے.
حالانکہ یہ مشکل ہے، آپ اسے پسند نہ کریں، آپ نہیں بلکہ آپ کی نفس اسے پسند نہیں کرے گی، اس پر زیادہ دھیان نہ دیں، صحیح راستے پر رہیں، کیونکہ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، شیطان ہمیشہ لوگوں کے دماغ میں گھس سکتا ہے اور آپ کو گمراہ کر سکتا ہے صحیح راستے سے۔ وہ بہت قابل ہے لوگوں کو گمراہ کرنے میں اپنے اچھے لفظوں اور اچھی چیزوں سے، اس لیے ہمیں دھیان دینا ہے کہ ہم اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے باہر نہ جائیں۔ بہت سارے لوگ چلے گئے اور جو گئے ہیں وہ ختم ہو گئے ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ ومن اللہ توفیق۔ الفاتحہ۔